ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور ہم پھر خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے اور تپایا جائے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ وان منکم الا واردها، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی وہ جن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ رسول ہے، پیغمبر ہے یا مؤمن ہے، سب کو ایک دفعہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ تیرے رب کے ہاں ایک ایسا فیصلہ ہے جو مقدر ہو چکا ہے، یہ اللہ نے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ ہر انسان، ہر جن کو اس دوزخ کی آگ کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اوپر جو پل بنایا جائے گا جسے ہم عموماً پل صراط کہتے ہیں، اس کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جب جو اہل ایمان ہیں ہم انہیں نجات دے دیں گے پرہیزگاروں کو، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل گرے رہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الاسلام، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ پیغمبر ہے یا غیر پیغمبر ہے، مؤمن ہے یا کافر ہے، دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، پھر ہم اہل ایمان کو، پیغمبروں کو نجات دے دیں گے۔ تو یہی وہ چیز ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں۔ عموماً منکرین حدیث جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو میں اکثر ان کو یہی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 71 پیش کرتا ہوں، پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ سب کے سب لوگوں کو، چاہے وہ کافر ہیں یا مؤمن ہیں، انہیں دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے گزارے گا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دوزخ کے عذاب دیکھ رہا ہوگا پل صراط سے گزرتے ہوئے، اس وقت پھر اسے یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مصیبت اور مشکل سے نجات دی ہے، تبھی تو اس کے دل میں شکر کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو ہر شخص کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ یہ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے آر پار بنایا گیا ہے، جس کے اوپر سے اہل ایمان کو بھی گزارا جائے گا، منافقین کو بھی، کافروں کو بھی۔ اہل ایمان جو ہے وہ نجات پا جائیں گے، اور وہ بھی اپنے اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں، میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں، اور باقیوں کو اسی پل صراط کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے۔ آپ آج کی ماڈرن لینگویج میں سمجھ لیں، جس طریقے سے یہ بڑی بڑی کرینیں ہوتی ہیں نا، جن کے وہ آگے اتنے پنجے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کے پل صراط سے اٹھا کے لوگوں کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ جب لاکھوں کے قافلے گزر رہے ہوں اور اس میں سے تقریباً 99% لوگوں کو اس طریقے سے نکال کے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہو، اس وقت انسان کی حسرت کیا ہوگی۔ اور اس مشکل وقت میں سے جو نکل کر کامیاب ہو گیا، اسے جنت میں جانے کی شاید اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس چیز کی خوشی ہو کہ شکر ہے کہ میرا بیڑا جڑا ہے وہ تر گیا ہے، کہ میں اس پل کو کراس کر گیا ہوں۔ اسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں 4 حدیثیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں مشکات کے نمبر بھی پرٹیکولرلی بتا دوں گا، کیونکہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں نے اسی لیے مشکات کے اوپر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111b اہل سنت پاک.com کے اوپر۔ اور مشکات جس کے پاس آ گئی اس کے پاس سمجھیں کہ مین سٹریم کی ساری اہل سنت کی کتابیں آ جائیں گی، اور اس میں حدیث ڈھونڈنا بھی بڑی آسان ہے۔ تو تیسری جلد کے اندر مشکات میں جو حوض کوثر کا اور حشر کا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے چیپٹرز ہیں، ان میں یہ ساری حدیثیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ مل جائیں گی۔ لیکن 4 حدیثیں بہت کریٹیکل ہیں اس کانٹیکسٹ میں، جو پرٹیکولرلی پل صراط سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 5581۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم یعنی دوزخ کے دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا، تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل صراط سے گزروں گا، اور اس دن تمام رسولوں کی زبان پر صرف ایک ہی کلام ہوگا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا۔ یہ پیغمبروں کا کلام ہوگا، باقی لوگ کس کھاتے میں ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5609 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریمیں ہوں گی جن کے بڑے بڑے پنجے ہوں گے، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں سے پل صراط کے اوپر سے اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے، اور لوگ جو ہیں پل صراط سے گزریں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے، بعض لوگ تیز ہوا کی سی رفتار سے، بعض گھوڑے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ پیدل دوڑنے والے کی رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ آہستہ رفتار سے، اور بعض جو ہے وہ زخمی ہو کر بالآخر نجات پا جائیں گے۔ یعنی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یعنی کہ ان کی وہ اس وقت زندگی سٹیک پہ لگی ہوئی ہوگی، آنکڑے ان کو پکڑ رہے ہوں گے لیکن وہ زخمی ہوں گے، بہرحال گھسٹتے گھسٹتے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے رب کے حضور بار بار یہی دعا کر رہا ہوں گا، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی فرما سلامتی فرما۔ آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرما رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، آمین۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5606 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ترمذی اسے سورہ مریم کی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کے آئے ہیں، کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمذی میں اس کے اندر یہ لے کر آئے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے کانٹیکسٹ میں، جس میں پل صراط کا ذکر آیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اٹل حقیقت ہے کہ پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے، مشکات میں 5606 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے اور ان کا گزرنا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی 33 نمبر آگے تو پاس ہو ہی جانا جی، اب اعمال کے مطابق لوگ گزریں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بجلی کی سی تیزی سے گزر رہا ہے، اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا، اور ایک جو ہے بالکل کیڑی سی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کتنے سال لگ جائیں وہ پل پار کرنے کے لیے، اور ہر وقت اسے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی آنکڑا آیا کہ آیا، کنفرم تو نہیں، جب تک وہ پار نہیں لگ جاتا اسے یہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ وہ نجات پانے والوں میں یہ نہیں ہے، جب پہنچ جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ جو تکلیف وہ گزار رہا ہوگا مسلسل، تو بجلی کی سی تیزی سے جو گزر جائے گا وہی جو ہے من میں ہے، جو اس سے کم رفتار کے اندر ہے یہ بالکل وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ بعض جو ہے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے، یعنی پیٹھ کے بل، اس طریقے سے بھی آپ اندازہ کریں، اس سے تو یہ دریائے جہلم کا وہ 1.5 میل کا پل جو ہے اگر کسی کو پار کرنا پڑ جائے، جس کے نیچے پانی گزر رہا ہے، آگ نہیں ہے اور آنکڑا بھی کوئی نہیں لگا ہوا، اور صرف پیٹھ کے بل یوں گھسٹتے ہوئے سرین کے بل، تو انسان کی جو ہے ایک دفعہ زخمی نہیں ہو جائے گا، اور اس وقت وہاں پر اس پل کے اوپر سے گزرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو الفاظ ہے اس ترمذی کی حدیث کے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الیبوریٹ کیا مزید، آپ نے فرمایا بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزریں گے، نمبر 1، نمبر 2 بعض لوگ ہوا کی سی تیزی سے گزریں گے، نمبر 3 بعض لوگ گھوڑے پر سوار جس طرح ہوتا ہے انسان اس تیزی سے گزریں گے، نمبر 4 بعض لوگ دوسری سواریوں پر جو سوار ہو کر گزرتے ہیں اس تیزی سے، نمبر 5 بعض لوگ دوڑنے والے شخص کی طرح، اور نمبر 6 بعض لوگ پیدل چلنے والے شخص کی طرح وہاں سے گزریں گے۔ اور مسلم شریف کے ہم الفاظ سن چکے
جو کہ مشکات کے اندر جس کا نمبر ہے 5609 کے بعد لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو پار کریں گے اور زخمی حالت میں اینڈ تک پہنچیں گے. کامیاب ہو جائیں گے وہ لیکن زخمی حالت کے اندر. اور چوتھی حدیث ہے جامع ترمذی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 5595 کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں. اب پھر انہوں نے مزید آگے عرض کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا. سب سے پہلے مقام ہے پل صراط جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہم رب سلم سلم کہہ کر دعا دیتے ہوئے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور جس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی وہ بچ جائے گا اور جس کے حق میں قبول نہیں ہوگی وہ ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ کا ایندھن بنے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے پل صراط پر نہ پاؤ تو تم میزان عمل پر آ جانا جہاں پر لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے اپنے امتیوں کی. اور اگر تم مجھے میزان عمل پر بھی نہ پاؤ تو پھر حوض کوثر پر آ جانا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار اور نیکوکار سارے امتیوں کو جو ہے وہ حوض کوثر میں سے پلا رہے ہوں گے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. انا اعطیناک الکوثر اور بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جس کے جو وہاں پر برتن ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے. اس طرح وہ چمکتے ہوئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشروب پلا رہے ہوں گے. اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہوں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور فرشتے ان کو دوزخ کے لیے پکڑ لیں گے اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو ان پر، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے دین میں تغیر کر دیا. تو کچھ احادیث میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں. بخاری میں یہ ڈیٹیل سے موجود ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کر وہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے اور پھر وہ خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرما دی تھی. بہرحال اس کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹوریکل لیکچر ریکارڈ کروا دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت لیول کی کوشش ہے جو کسی بھی مقطع فکر سے نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت ڈرتے تھے کہ بڑی ہستیوں کے نام اس میں آتے ہیں، اہل تشیع اپنا مقدمہ دوسری ایکسٹریم پر لے جاتے تھے. تو میں نے اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس میں نے یہ ساری احادیث اس حوالے سے بیان کر دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طریقے سے لوگ مرتد ہو گئے. حتیٰ کہ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح یعنی فتح مکہ عطا فرما دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا. تو قبائلی سسٹم تھا، قریش کو جب غلبہ مل گیا تو سب کے سب لوگ دب گئے اور انہوں نے گروہ در گروہ داخل ہو گئے دین میں. جیسا کہ آج ایک گاؤں کا چودھری ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس دفعہ ووٹ جو ہے نون لیگ کو ڈالنی ہے تو پورا گاؤں ہی ڈال دیتا ہے سوچے سمجھے بغیر، یا پی ٹی آئی کو ڈالنی ہے تو سوچے سمجھے بغیر پی ٹی آئی کو وہ ڈال دیں گے. اس طریقے سے اس زمانے میں قبیلوں کے سردار انہوں نے جب دیکھا کہ قریش کو غلبہ ہو گیا تو قبائلی جنگ جو سسٹم تھا سب کے سب لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ. مسئلہ نمبر 96 میں نے یہ حدیث بتائی ہے. آپ نے فرمایا
کہ اسی طریقے سے گروہ در گروہ لوگ میری وفات کے بعد دین سے نکل بھی جائیں گے. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین میں داخل ہوا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ ہوتا ہے یا صحابی ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. تو وہی لوگ آپ نے فرمایا نا میری وفات کے بعد اس طریقے سے مرتد ہو جائیں گے. اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کھٹک جاتا تھا، اس لیے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. سنی اپنی جگہ ڈرتے تھے اور شیعہ جو بات کرتے تھے وہ دوسری طرف لے جاتے تھے. تو میں نے الحمدللہ بیلنس لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 96 ahlsunnatpak.com پر، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. بہرحال یہ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات بتائے ہیں جو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے. اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے. قیامت والے دن باقی انبیاء کرام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً فرمایا کیونکہ وہ تو خلیل اللہ ہیں، یعنی اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی قیامت والے دن متوجہ ہوں گے. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو اسی کے اوپر احمد بریلوی صاحب نے ایک بہت پیارا شعر بھی کہا ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا. وہ کہتے ہیں جس شخص نے کہا نا کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے قیامت والے دن، تو وہ دوزخ میں ہی گرے گا. وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قیامت والے دن کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ دوزخ میں گرے گا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. بہرحال یہ 3 پوائنٹس جو ہے وہ یاد کر لیں، 3 اسٹیشنز یاد کر لیں. جیسے وہ میٹرو اسٹیشن ہے نا، تو قیامت کے دن کے جو 3 مائل سٹونز، بڑے بڑے اسٹیشنز جو ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 پل صراط، نمبر 2 میزان عمل، اور نمبر 3 حوض کوثر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے مشروب پلا رہے ہوں گے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے گا انشاءاللہ.